الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اسی کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ہی سے مدد کے طلبگار ہیں. بے شک اللہ تعالی جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہی حقیقی معبود ہے جو اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اور اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں. اس ذات گرامی پر انگنت درود اور سلام نازل ہو. اللہم صلی علی محمد و آلہ وبارک وسلم. حمد و صلات کے بعد شیخ صاحب نے ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین سے حقیقی معنوں میں تقوی اور پرہیزگاری کے تعلق سے نصیحت کی کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے, تقوی اختیار کرتے رہنا چاہیے, یہ جانتے ہوئے کہ زندگی کے ایام بہت ہی کم ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین کا تقوی, خوف, پرہیزگاری اور اللہ نے جن باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اس پر عمل کرتے رہنا چاہیے. اسی میں ہمارے لیے بھلائی اور کامیابی ہے. اور آج کے خطبہ میں شیخ صاحب نے خصوصی طور پر اسی تعلق سے ہمیں نصیحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے جو رسولوں کو بھیجا تاکہ وہ ہمیں اس بات سے آگاہ کریں کہ بے شک اللہ رب العالمین ہی حقیقی معبود ہے جو اکیلا ہے, اسی کی عبادت کرو. اور یہ بات جان رکھو کہ ایک دن ہمیں اللہ رب العالمین کے پاس جانا ہے, پھر جو کچھ ہم کرتے ہیں حساب و کتاب دینا ہے. برخلاف اس کے وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے پیغمبر, نذیر, رسول جو ڈرانے والے آئے, اگر انہوں نے ان کی باتوں پر عمل نہ کیا تو اللہ رب العالمین جب ان سے حساب و کتاب لے گا تو وہ لوگ اپنے اعمال پر, اپنے کیے ہوئے کاموں پر شرمندہ ہوں گے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے جو رسولوں کو بھیجا ہے اس کا ایک مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام امت کے اندر رسولوں کو بھیجا, اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں جو سارے جہان کے لیے, انسان و جن کے لیے رسول بنا کر کے بھیجے گئے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں رکھتے, وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا, جیسا کہ اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے ما جاءنا من بشیر ولا نذیر, کہ وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی انسان یا کوئی ڈرانے والا پیغمبر نہیں آیا. لیکن ان کو یہ حقیقت بعد میں معلوم ہوگی کہ ان لوگوں نے اسے جھٹلایا, چونکہ اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسول بھیجے ہیں, لیکن وہ لوگ یہ سمجھتے رہے کہ آپ بھی ہماری طرح انسان ہیں, اللہ رب العالمین چاہتا تو کچھ فرشتہ بھیج دیتا وغیرہ وغیرہ. اس طرح سے جھٹلانے کی بہت ساری چیزیں وہ لوگ کرتے رہے اور ایمان نہیں لائے. آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر و نذیر بنا کر کے بھیجا. اللہ فرماتا ہے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ, کہ تاکہ لوگوں کو یہ حجت اور یہ دلیل نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے پاس کوئی رسول نہیں بھیجا. یعنی رسولوں کو بھیج کر لوگوں کے پاس جو اعتراض کرنے کے لیے تھا کہ ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا, وہ سلسلہ ہی ختم کر دیا. یعنی رسولوں کو بھیج کر کسی کو یہ کہنے کا موقع ہی نہیں ملے گا کہ ہمارے پاس کوئی رسول اور نبی نہیں آئے. اسی لیے میرے بھائیوں اس آیت کی تفسیر میں وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ, کہ تمہارے پاس نذیر آیا, ڈرانے والا, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور تم لوگوں نے ان کی باتوں پر عمل نہ کیا اور شرک پر اصرار کرتے رہے, جمے رہے, اسی پر پڑے رہے اور گناہوں کا ارتکاب کرتے رہے. اس لیے تمہارا انجام آج بھیانک اور برا ہے. اور انبیاء کرام کے جو وارث ہیں وہ علماء کرام ہیں, اور وہ علماء کرام جو ہیں لوگوں کو حق بات کی دعوت دیتے ہیں, بری باتوں سے روکتے ہیں اور رہنمائی کرتے رہتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرامین لوگوں تک پہنچاتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر, کہ اے چادر اوڑھنے والے اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ. یعنی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ لوگوں میں دعوت دیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں, لوگوں کو حق بات پہنچائیں. اور جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول نہیں کیا
اور مذاق اڑایا، وہی لوگ دنیا کے اندر اور اخروی زندگی کے اندر خسارے میں ہوں گے، بلکہ جب انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے، کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، کہ جب جب بھی فوج در فوج جہنم میں لوگ ڈالے جائیں گے، چونکہ انہوں نے ایمان اللہ پر نہیں لایا، اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لایا، سألہم خزنتہا، تو دروغہ ان سے پوچھے گا کیا تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا، یعنی ڈرانے والا نبی نہیں آیا؟ تو کہیں گے کہ ہاں کیوں نہیں، ہمارے پاس تو ڈرانے والا آیا تھا لیکن ہم نے اسے جھٹلایا، اور ہم یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں رسول وغیرہ بھیجا ہے، اس لیے ہم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ یعنی اس وقت انہیں یہ اقرار ہوگا اور یقین ہوگا، لیکن اس وقت اقرار کرنے سے کیا فائدہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کو دارالامتحان، دارالاختبار، امتحان کی جگہ بنایا ہے، اور اس سے آپ نے فائدہ نہ اٹھایا، تو ظاہر سی بات ہے آخرت کے اندر فائدہ تو انہی لوگوں کو پہنچے گا جنہوں نے دنیاوی زندگی کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کیا۔ اسی طرح سے شیخ صاحب نے آج کے خطبے میں کچھ اشارہ بھی کیا ہے کہ ڈرانے والی جو چیزیں ہیں، جیسے ایک تو انبیاء اور رسول جو اللہ نے بھیجے ہیں، اور ایک تو انسان کے اندر خود ہے کہ جو اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے، تو وہ ایک چیز ہے کہ وہ خود اسے ڈراتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اب جانا ہے، موت کا وقت اب قریب ہے۔ اللہ نے فرمایا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں عمر دیا کہ جس سے وہ نصیحت حاصل کرتے اور یاد کرتے، کیونکہ عمر کا حصہ بھی جب انسان 40 کو پار کر جاتا ہے تو گویا کہ اسے موت اور مرنے کا جو وقت ہے وہ زیادہ تر قریب ہو جاتا ہے، جیسا کہ بہت سارے محدثین و مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ڈرانے والے انواع میں سے ایک چیز یہ ہے کہ انسان 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے، کیونکہ زندگی کے عمر میں سے یہ مکمل ایک عمر ہے، اور انسان اس کے بعد جو عمر ہوتی ہے وہ نقصان اور کمی کا شکار ہوتا ہے۔ اسی لیے علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جو شخص 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا، گویا کہ اپنے عمر کے حصے کو پہنچ گیا، اور اس کے بعد اس کا قریب ہے وقت، یعنی موت کی طرف وہ زیادہ تر قریب ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے جو 60 یعنی 60 سال کی عمر دی ہے، یہ مطلب یہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی جو عمریں ہوں گی وہ 60 سے 70 سال تک ہوں گی، اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اسے تجاوز کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان جب 60 سال کو پہنچ جائے تو اسے اور زیادہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ، اللہ کا خوف، تقوی، پرہیزگاری زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ ایسے وقت میں اب انسان موت کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ ویسے تو موت کے وقت کبھی بھی انسان کوئی بھی وقت قریب ہی رہتا ہے، لیکن کچھ آثار، علامتیں، کچھ مرض، کچھ بیماریاں، کچھ پریشانیاں اور عمر کا تجاوز ہونا، یہ تمام کی تمام چیزیں میرے بھائیوں۔ تو اس لیے علماء نے اور محدثین نے اس تعلق سے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70 واقلهم من یجاوز ذلك، کہ میرے امت کی عمریں جو ہوں گی وہ 60 سے 70 سال تک ہوں گی، اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اسے تجاوز کریں گے۔ اب آپ دیکھیں آئے دن سنتے ہیں ان عمروں میں، بلکہ اس سے پہلے ہی لوگ وفات پا جاتے ہیں، اور مرنا ایک ایسی چیز ہے کہ اسے تمام لوگ اختلاف کے باوجود اس پر سب متفق ہیں۔ تو اس لیے زندگی میں ہر ایک انسان کو تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ شیخ صاحب نے کہا کہ وجاءکم النذیر، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے پاس ڈرانے والا آیا، تو ایک تو انبیاء کرام رسول موجود ہی ہیں، اور ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ اور رضی اللہ عنہ اور دوسرے لوگوں نے تفسیر کیا ہے کہ وہ بڑھاپا بھی ہے۔ انسان کے پاس جب ایک بڑھاپا آ جاتا ہے تو گویا کہ ایک علامت ہو جاتی ہے کہ اب انسان کو ایک دن مرنا ہے اور اللہ رب العالمین کے پاس جانا ہے اور حساب و کتاب دینا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ شیخ صاحب نے آج کچھ ایسی چیزیں ذکر کی جو انسان کو ڈرانے والی ہیں زندگی کے اندر، جو اس کے اندر خود ہے بیماری وغیرہ کی شکل میں، عمر کی شکل میں، اور جو سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو، رسولوں کو بھیجا تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں جو زندگی ہماری ہے اس سے ہم نصیحت حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو یوں ہی لہو لعب میں، کھیل کود میں اور صرف دنیا طلبی میں نہ خراب کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے اس کا خیال کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کریں۔ انبیاء کرام اور اسی طرح سے جو صحابہ کرام
رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عمل کر کے دکھایا، ہم تک باتیں پہنچائیں، اس پر ہم عمل کریں، اسی میں ہمارے لیے بھلائی اور کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور زندگی کا جو مقصد ہے اسے سمجھنے کے ساتھ ساتھ قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے والا بنائے، اور جب تک زندہ رکھے حالت اسلام پر زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ ہو تو حالت اسلام پر ہو۔ آمین رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔